بانی پی ٹی آئی کی 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی کال. جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات. مرکزی شاہراہوں کو سیل کرنے کے لیے کنٹینرز کرینرز پہنچا دی گئیں. جہلم اٹک چکوال میں رینجرز تعیناتی کی منظوری. راولپنڈی میں 5000 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہوں گے. راولپنڈی پولیس کو اضافی آنسو گیس کے شیل، ربڑ کی گولیاں، گنز مہیا کی گئیں. احتجاج کے لیے سرکاری وسائل پہلے استعمال ہوئے ناب ہوں گے. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں سیکیورٹی اہلکار ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے تو کبھی کسی اہلکار کو نہیں کہا کہ کسی اہلکار کو پتھر ماریں. احتجاج کے لیے تیاریاں آخری مراحل میں ہیں، عوام کو موبلائز کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ 24 نومبر کو خود احتجاج کی قیادت کریں گے. حکومت بانی پی ٹی آئی کو رہا اور مذاکرات کے لیے واضح اعلان کرے. ہم احتجاج مؤخر کرنے پر غور کریں گے، ورنہ یہ 24 نومبر والا دھرنا 2014 کے دھرنے سے بڑا ہوگا. خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آئے ہو. ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو. ہمیں یہ نہیں چاہیے. آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا. بانی کی حکومت گرانے کا امریکہ پر الزام. بشرا بی بی نے الزام کسی اور پر لگا دیا. بانی پی ٹی آئی جب مدینہ ننگے پاؤں گئے اور واپس آئے تو باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئیں. بشرا بی بی کہتی ہیں باجوہ کو کہا گیا یہ آپ کی شخصیت کو لے آئے ہیں، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے. باجوہ کو کہا گیا ہم تو اس ملک میں شریعت ختم کرنے لگے ہیں اور آپ ایسے شخص کو لے آئے. کہا گیا ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے. تب سے ہمارے خلاف گن ڈالنا شروع کر دیا گیا. بانی کو یہودی ایجنٹ کہا جانے لگا. بالکل جھوٹ ہے. میں موجود تھا خان صاحب کے ساتھ، جنرل باجوہ بھی ادھر موجود تھے. ان کو کال کی تو ضرورت نہیں تھی کہ سعودی عرب ان کو کال کرتا. مجھے آپ بتائیں کون سی شریعت خان صاحب نے پاکستان میں نافذ کی؟ دوست ممالک کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بشرا بی بی کے بیان کی تردید کر دی. کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے سعودی عرب سے واپسی پر کوئی فون کالز نہیں آئیں. بشرا بی بی غلط کہہ رہی ہیں، میرے پاس کوئی کالز نہیں آئی تھیں. چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں بشرا بی بی جھوٹ بول رہی ہیں. سعودی عرب کو جنرل باجوہ کو کالز کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ وہیں موجود تھے. بشرا بی بی کے بیانات سعودی عرب کے خلاف مہم کا حصہ ہیں. بانی نے سعودی عرب سے تعلقات تباہ کر دیے تھے. جنرل باجوہ اور فوج نے جا کر تعلقات بحال کروائے. بہت ہی احمقانہ اور جاہلانہ بیان ہے کہ دیکھیے اسٹیٹس کے درمیان ایسی گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے جس طرح کی یہ فرما رہی ہیں. کون سی اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کے کسی آرمی چیف کو کہتی ہے کس کو اٹھا کے لے آئے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ بشرا بی بی اٹھ کے ایک دوست ملک پہ الزام لگائیں. بشرا بی بی نے دوست ملک پر انتہائی غلیظ الزام لگایا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ریاست کے درمیان ایسی بات ہوتی ہی نہیں. کوئی ریاست دوسری ریاست کے آرمی چیف کو ایسے نہیں کہہ سکتی. بشرا بی بی انتہائی احمقانہ گفتگو کر رہی ہیں. یہ اپنے سیاسی بیانیے کو بنانے کے لیے ملک کو آگ لگا سکتے ہیں. بشرا بی بی نے جس ملک پر الزام لگایا وہیں بیٹی کی شادی کی، اس دوست ملک کے تحائف کو بھی بیچ دیا. فواد چودھری نے کہا سعودی عرب کے دورے میں بانی کے ساتھ تھا، اس بیان کا پی ٹی آئی کو بہت نقصان ہوگا. عمران اسماعیل نے کہا اس بیان سے بانی پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر فائدہ ہو سکتا تھا تو ایم بی ایس کی مدد سے ہو سکتا تھا، جو شاید اب نہ ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ کا انتظامیہ کو احتجاج کی اجازت نہ دینے کا حکم. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ کو پی ٹی آئی سے مذاکرات کی ہدایت کر دی. پی ٹی آئی قیادت کو بیلاروس کے صدر کے دورے کی حساسیت سے آگاہ کیا جائے. اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوں تو وزیر داخلہ قانون کے مطابق اسلام آباد میں امن و امان یقینی بنائیں. پی ٹی آئی کے احتجاج کے خلاف تاجروں کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ. انتظامیہ مروجہ قانون کے خلاف دھرنا، ریلی یا احتجاج کی اجازت نہ دے. یقینی بنایا جائے عام شہریوں کے کاروبار زندگی میں کوئی رکھنا نہ پڑے. دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کنٹینر لگانا اور انٹرنیٹ بند کرنا حل نہیں. طلبی پر وزیر داخلہ محسن نقوی عدالت میں پیش ہوئے.
چیف جسٹس نے کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پی ٹی آئی کو انگیج کر لیں؟ وزیر داخلہ نے عدالت کو بتایا کہ وہ احتجاج سے نہیں روکتے لیکن اپنے علاقوں میں کریں۔ کرم میں 38 لوگ شہید ہو گئے، ادھر فوکس کریں یا ادھر؟ بیلاروس کے صدر پاکستان آ رہے ہیں، پورا وفد آ رہا ہے، یہ صورتحال ہوگی تو ہمارے ملک کا برا تاثر جائے گا۔ سرکاری وسائل سے سرکاری پیٹرول، سرکاری گاڑیاں اور سرکار کے وسائل کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، اس کو روکا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آ چکا، اس آرڈر کے اندر یہ بات درج ہے، نہ تو کسی قسم کا احتجاج، نہ دھرنا، نہ ریلی، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہائی کورٹ کا حکم آ چکا، کسی قسم کے احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں سرکاری وسائل کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث سرکاری افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایک صوبے کا وفاق پر لشکر کشی کرنا سمجھ سے بالا تر ہے۔ جب بھی غیر ملکی وفود پاکستان آتے ہیں، تحریک انتشار کو احتجاج یاد آ جاتا ہے۔ اس طرح کے احتجاج کے ملک دشمنی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی والوں کے احتجاج کا ایجنڈا ہے کہ ہمارے لیڈر کو این آر او دو۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، پہلی بار 98,000 کے ریکارڈ سطح عبور کر لی۔ 1,158 پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس 98,486 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف ٹیم پاکستانی حکام کے ساتھ ملنے کے بعد امید افزا ہے۔ پاکستان کے قرض کے پروگرام میں معاشی اہداف، کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن آئی ایم ایف جولی کوزک کہتی ہیں کلائمیٹ فائنینسنگ میں پاکستان کے لیے ایک علیحدہ قرض پروگرام پر کام جاری ہے۔ آئی ایم ایف قرض پروگرام میں 6 ماہی کے ساتھ 6 ماہی جائزہ بھی لے جا سکتا ہے۔ لوئر کرم میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ، وزیر داخلہ محسن نقوی نے 38 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ 5 خواتین اور 1 بچی جاں بحق ہونے والوں میں شامل، متعدد افراد زخمی ہیں۔ پولیس نے بتایا گاڑیوں کا ایک قافلہ پشاور سے کرم اور دوسرا کرم سے پشاور جا رہا تھا۔ تمام زخمی اسپتال منتقل، بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی کرم میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کی مذمت، ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، سیکیورٹی اداروں کو حکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اظہار افسوس، لواحقین کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں حملہ آوروں نے پہلے کانوائے شامل پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ افغانستان میں موجود پاکستان مخالف دہشت گردوں کی کارروائی کو خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ کے پی کو ٹیلی فون، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال اور دہشت گرد حملوں پر تشویش کا اظہار۔ علی امین گنڈا پور نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا۔ وزیر داخلہ کی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی تردید، بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی خواہش ہے تو کھل کر بتائیں۔ ایک طرف دھرنے اور دھمکیاں، دوسری طرف مذاکرات کی بات، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محسن نقوی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانا ہے تو عدالتوں سے بات کریں، ان پر مقدمات ہیں، رہائی کا اختیار میرے پاس نہیں۔ اپنے صوبے میں احتجاج کریں، اسلام آباد میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے احتجاج میں افغان شہری کیوں شامل ہوتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ ملنے کو تیار ہے، نہ بات کرنے کو تیار ہے، اور گورنمنٹ لیول پہ بات ہو رہی ہے۔ اب گورنمنٹ لیول پہ ان کو آنا پڑ گیا، 26ویں امینڈمنٹ ریورس کر دیں، ہم بھائی 27ویں کی بات کریں، 26 تو ہو گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں، کوئی مینڈیٹ چوری کر کے واپس نہیں دیتا۔ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں ہو رہے، پی ٹی آئی اس وقت حکومت سے مذاکرات کر رہی ہے، ان مذاکرات سے کچھ نہیں ملے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم اور مینڈیٹ کی واپسی کے مطالبات قابل عمل نہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو پہلے کچھ ملا نہ اب ملے گا، پی ٹی آئی کے لوگ بانی کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، بانی کو رہائی کے لیے معاملات اپنے ہاتھ میں لینا ہوں گے، بانی پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، بردباری کا مظاہرہ کر کے چیزیں ٹیبل پر رکھیں، ایوان سے پھانسی کے پھندے تک اور جیل سے اقتدار تک پہنچا دیا جاتا ہے۔
फैज़ हमीद का ट्रायल मुकम्मल होने वाला है। कोर्ट मार्शल और सज़ा जल्द होगी। अगर कोई सिविलियन मुलव्विस निकला तो उसका भी मिलिट्री ट्रायल होगा। चौबीस नवंबर को इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल होने का इम्कान। ज़राए का कहना है 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी, जिसके बायस इंटरनेट स्लो और सोशल मीडिया ऐप्स मुतासर होंगी। PTI के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला, गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील। इस्लामाबाद पुलिस का 26 नवंबर चुंगी के एतराफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला, तमाम थानों के SHO और नफरी के हमरा तलब। PTI कारकुनान और गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। रावलपिंडी, अटक और जेहलू में रेंजर्स तलब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी। फिरदौस आशिक अवान ने इस्तीफ़ा सदर इस्तेहकाम पार्टी अलीम खान को भिजवा दिया। लिखा, ज़ाती मसरूफियात, सेहत के मसाइल के बायस ओहदे पर काम जारी नहीं रख सकती। बतौर मेंबर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खिदमत अंजाम देती रहूँगी। और मुल्क में पोलियो वायरस की मजीद 2 केस सामने आ गए। दोनों केस DA खान की तहसील दाराजंदा से रिपोर्ट हुए। 3 साला बच्चे, 1.5 साला बच्ची में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक। रवा साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद